YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے، لکیریں جو بنا رہا ہوں آپ اپنے ہاتھ میں اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تو آپ کی بھی سمجھ آ جائے گا۔ یہ آ گئی زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے۔ زندگی کی لکیر میں اگر اس طرح کا ایک جزیرہ جو نہیں چل رہا ہے، یا ایسا ہی زندگی کی لکیر کے اوپر ایک لکیر چل رہی ہے ڈبل لکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈبل لکیر ہے، یعنی بیگ پہ کسی کی دعا، اور پھر اگر زندگی کی لکیر ڈبل ہے تو ایسے لوگ لوہا لکڑ پتھر جو کھائیں گے اللہ کے فضل سے وہ ہضم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ علامتیں اپنے ہاتھ میں ضرور دیکھیں۔ پھر جو نا لوگ کہتے ہیں سفر کروں گا یا نہیں کروں گا، سفر چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، تو سفر کی جو علامتیں وہ یہاں ہوتی ہیں، یہ سفر کی علامتیں۔ اب یہ سفر کے اتنی جنی علامتیں نہیں، اس میں جو یہ بڑی ہیں یہ لانگ سفر ہے، یہ جنی اس سے بڑی لکیر ہے یہ لانگ سفر ہے۔ یہ چھوٹے موٹے سفر جو زندگی میں لائف میں آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں، یہ ان سفروں کی علامت ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سفر کی علامتیں کون سی جگہ پر ہوتی ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں اس کو ضرور دیکھ لیں۔ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شوہر جو نا وہ ہاتھ دیکھنا جانتا ہے تو بیوی کے ہاتھ میں وہ دیکھتا ہے کہ شادی کی یہ لکیر ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور لکیر چل رہی ہے۔ یہ ایک تو شادی کی وہ لکیر ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور لکیر چل رہی ہے۔ اب شوہر کیا کرتا ہے کہ بیوی کو کہتا ہے تمہارا کس سے لنک تھا، کس سے تعلق تھا، کیا تھا، یہ سب پر۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی شادی کی دو لکیروں کا مطلب یہ نہیں ہے۔ شادی کی دو لکیروں کا مطلب یہ کہ خدا نخواستہ کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ آتا ہے تو دوسری شادی کا آپشن موجود ہوتا ہے، دوسری شادی موجود نہیں ہوتی، اس کا آپشن ہے کہ اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ علامت ہے۔ اور بعض لوگ چھوٹی لکیروں کو کہتے ہیں جی 3 تمہاری منگنیاں ہوں گی، 2 تمہاری شادیاں ہوں گی۔ یہ ہوگا منگنی کا شادی سے اس سے کیا واسطہ؟ منگنی جو نا شادی تک کی لکیر ہاتھ میں نہیں ہوتی، شادی تک کی لکیر ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ یہ صرف اشارہ ہوتا ہے غیر مراسم، غیر تعلقات، غیر مراسم تو آپ کے یعنی یہ سمجھو کہ بیوی کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں شادی کی لکیر۔ اور جو چھوٹی لکیریں ہوتی ہیں ان کو ہم منگنی کی لکیر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں لنک، محبت یا تعلق کی لکیر۔ اب جو شوہر پامسٹ ہے اس نے دیکھا کہ وہی بیوی کے ہاتھ میں اس طرح کی علامت ہے تو وہ لڑنے بیٹھ گئے جی یہ کون ہے بندہ، کس کے ساتھ تمہارا تھا۔ حالانکہ یہ تعلق اس طرح سے بن جاتا ہے کہ اسکول میں جن لڑکیاں ایک ہی کلاس میں پڑھتی ہیں یا ایک ہی روم میں پڑھتی ہیں تو کچھ لڑکیاں دونوں آپس میں اتنی گہری دوست ہو جاتی ہیں، بہت گہری ان کی دوستی ہو جاتی ہے، تو یہ لکیر یہاں نمایاں ہو جاتی ہے کہ ان کی گہرے تعلقات، گہری مراسم۔ اب اس کو آپ دوسرا تعلق سمجھ لیں تو یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، ورنہ ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے نا میں آپ کو ایک اور چیز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس سے جو کئی گھر اجڑتے ہیں اور کئی گھر خراب ہوتے ہیں، کئی گھر برباد ہوتے ہیں۔ اسی طرح لڑکا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ 2 علامتیں ہیں، تو بیوی ہاتھ دیکھ کر جانتی ہے، کتابوں میں پڑھا، اس نے سیکھا، اس نے شوہر سے کہا دوسرا کس سے تمہارا تعلق تھا، غیر اس نے بولا میرا تعلق نہیں تھا۔ بہت اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن بیوی نے کہا نہیں یہ تعلق تھا۔ حالانکہ اس بیوی کو یہ نہیں پتا کہ دیکھیں یہ جو دوسری لکیر بن رہی ہے یہ کوئی لڑکا ہے جس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، دوستی اس طرح کی دوستی یعنی کلاس فیلو ہیں، ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ایک ساتھ کھیلتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، اس طرح کی پوزیشن، تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، وہ صرف اس چیز کو دیکھیں نا جی اس کے ہاتھ میں 2 لکیریں، یہ تو کسی کے ساتھ اس کا لنک چل رہا ہے۔ یہ لنک نہیں، یہ دوستی تعلقات۔ تو پیارے دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت سی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، آپ اپنے ہاتھوں میں ان کو تلاش کیجیے گا۔ اویس نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، اور کیا میری شادی کامیاب رہے گی؟ انشاءاللہ العزیز آپ کی شادی جو نا اپنوں میں ہوگی اور آپ کی شادی کامیاب رہے گی، شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل کرم سے اچھی رہے گی۔ نہال نے سوال کیا ہے ویاڑی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی انشاءاللہ بہتر اور کامیاب رہے گی، زندگی اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ مسز کے خان نے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ میرے پاس دولت کب آئے گی اور کب مجھے کامیابی ملے گی؟ دیکھیں جی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی کامیابی کا آغاز ہو چکا ہے، باقی اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ محنت کر کے کتنی کوشش کرتی ہیں اور کتنی محنت کرتی ہیں، اس کے حساب سے اللہ کے فضل کرم سے آپ کامیاب ہوں گی انشاءاللہ۔ ماجد علی نے سوال کیا نشورہ فروز سے کہ میری شادی ہو چکی ہے، میری بیوی کے ساتھ نہیں بنتی،
یہ بتائیں کہ ہمارے سلسلے آگے چلیں گے یا نہیں، یا ہمارے مزاج اور ہماری سوچیں آپس میں ملیں گی یا نہیں، اور حالات کب اچھے ہوں گے۔ تو دیکھیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے حالات تو آپ کے اللہ کے فضل سے 2024 کے آخر میں اچھے ہو جائیں گے۔ اور رہی بات شادی میں مزاج یا سوچ کا نہ ملنا، تو ایسے معاملات تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن سلسلے چلتے رہتے ہیں، اور آپ بھی سلسلے کو چلا کے رکھیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کامیابی ہوگی۔ ایریا خاتون نے سوال کیا ہے گجرانوالہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل و کرم سے اچھی اور بہتر ہوگی۔ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر ہے یا نہیں، اور یہ بتائیں کہ مجھے دولت کب ملے گی اور کتنی مقدار میں ملے گی، یہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں جی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں دولت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، لیکن تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کوشش کریں سورہ فاتحہ جو نا ایک تسبیح پڑھتے رہا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کرے اور آپ کو کامیابی نصیب ہو انشاءاللہ۔ پھول نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، اور کیا شادی اچھی رہے گی یا نہیں۔ دیکھیں جی شادی اچھی بھی رہے گی اور شادی اپنوں میں ہوگی، اور انشاءاللہ حالات بھی بہت اچھے اور بہتر ہوں گے۔ ایچ ایس نے سوال کیا پشاور سے کہ میری ایک شادی ہو چکی ہے اور شادی چل رہی ہے، لیکن مجھے کس نے بتایا کہ آپ کی دوسری شادی بھی ہوگی اور شادی پرابلم کا شکار ہوگی۔ دیکھیں جی ایسی تو کوئی بات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ شادی پرابلم کا شکار ہوگی۔ وقتی طور پر لڑائی جھگڑے دنگے فساد تو گھروں میں ہوتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جنی علیحدگی ہو جائے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا، ایسا کچھ نظر نہیں آتا، کسی وہم کا شکار نہ ہو۔ بی بی نے سوال کیا جرمنی سے کہ میں نے 4 سال ویزے کا انتظار کیا، لیکن شوہر مجھے یہ کہتا ہے کہ تم جو نا واپس چلی جاؤ، اور میں خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتی۔ یہ بتائیں کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، میرے لیے یہاں رہنا بہتر ہے یا میں واپس چلی جاؤں۔ دیکھیں جی آپ جہاں رہ رہی ہیں یہاں پر ہی رہیں تو آپ کے حق میں بہتر ہے، واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، بہت سی خواہشیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ گلشن نے سوال کیا یو کے سے کہ میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں ویزے کے لیے، بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن کامیابی نہیں مل پا رہی، یہ بتائیں کہ آگے کامیابی ملے گی یا نہیں۔ جی بالکل 100% آپ کو کامیابی ملے گی، لیکن کوشش کریں کہ یہ سورہ فاتحہ جو نا اس کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں، اللہ کے فضل سے کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ دلی خواہشات بھی پوری ہوں گی۔ کاشف علی نے سوال کیا کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، اور میری شادی کب تک ہوگی۔ آپ کی شادی انشاءاللہ دوسرے اور تیسرے ماہ میں ہونے کے چانس ہیں 2025 کے، اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل کرم سے اچھی اور بہتر ہوگی۔ سیدہ سمیرہ شاہ نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ یہ بتائیں میری قسمت کیسی ہے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی قسمت کی لکیر بہت زیادہ اچھی اور بہت زیادہ بہتر ہے، اور بڑی کامیابی، بڑا نام اور بڑی شہرت ملنے کے چانس موجود ہیں۔ عثمان ارشد نے سوال کیا ہے شیخوپورہ سے، انہوں نے کہا کہ ابھی میں دبئی میں ہوں اور مجھے 2 ماہ بعد دوست نے کہا ہے کہ میں آپ کو یورپ لے کر جاؤں گا، کیا میں جا پاؤں گا یا نہیں۔ دیکھیں جی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے سفر تو موجود ہیں، لیکن اس میں کنٹری کا نام نہیں آتا کہ آپ کون سی کنٹری میں جائیں گے اور کون سی کنٹری میں آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ سدرا عدنان نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے شوہر پر بہت زیادہ قرضہ ہے، اور میرا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارا چینل کامیاب ہو جائے تاکہ میں شوہر کے اوپر جو قرضہ ہے وہ اتار سکوں اور اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ کیا ایسا لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گی یا نہیں؟ دیکھیں جی آپ کوشش کریں، محنت کریں، اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گے۔ دوسرے آپ کی نیت بہت اچھی ہے، کیونکہ آپ سخت محنت اور جدوجہد کر کے اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ 100% کامیاب ہوں گی انشاءاللہ۔ حمیرہ نے سوال کیا ہری پور سے یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی کب ہوگی اور کیا میری دوسری شادی کامیاب رہے گی یا نہیں۔ آپ کی دوسری شادی اسی 2024 کے آخر میں ہوگی، اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی اور زندگی بہت اچھی اور بہتر گزرے گی انشاءاللہ۔ رخسار نے سوال کیا ہری پور سے کہ کیا میرے ہاتھ میں حج یا عمرے میں جانے کی کوئی لکیر موجود ہے یا نہیں۔ دیکھیں جی حج عمرے کی لکیر بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک سفر کی لکیر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے انشاءاللہ۔ رقیہ شیخ نے سوال کیا ہے بمبئی سے کہ میری شادی نہیں ہوتی، رشتے والے آتے ہیں دیکھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی۔ آپ کی شادی اسی 2024 میں ہوگی اور انشاءاللہ کامیاب رہے گی، حالات اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔